السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ورؤوفنا ورحيمنا ومالك أجسامنا وقلوبنا وأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد في شان حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأفضلهم وأكملهم وأكرمهم على الإطلاق محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے عظمت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم. قرب کہتے ہیں نزدیکی کو، قربت کو. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی عظمت کیا ہوگی؟ وہ آقا جو دور سے ہی سن لیتے ہیں، دور سے ہی نواز دیتے ہیں، دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں، دور سے ہی بگڑی بنا دیتے ہیں. یعنی دوری بگڑی بنانے میں حائل نہیں ہوتی ہے. آپ مدینہ منورہ میں رہ کر ورنگل میں خواجہ صاحب کی مدد فرما رہے ہیں. آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور ہم عاشقوں کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ آقا جو دوری کے باوجود نوازنے پر قادر ہے، بگڑی بنانے پر قادر ہے، دوری کے باوجود مکانی دوری، زمانی دوری، ہمیں دونوں دوریاں لاحق ہیں. مکانی دوری بھی ہے، زمانی دوری بھی ہے. مکان کے اعتبار سے بھی ہم یہاں ورنگل میں ہیں اور روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے، تو یہ مکانی دوری ہوئی. اور زمانی دوری بھی ہے، تقریباً 1400 برس گزر گئے. تو زمانی دوری اور مکانی دوری، اس کے باوجود مصطفیٰ ہماری مدد فرما رہے ہیں، ہماری بگڑی بنا رہے ہیں، ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم سنی ہیں، ہم بدعقیدہ نہیں ہیں، بدعقیدگی سے بچے ہوئے ہیں. ہم بچے ہوئے ہیں، خود سے نہیں، مصطفیٰ کے بچانے سے بچے ہوئے ہیں. ہم سنبھلے ہوئے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا، ہم سنبھلے ہوئے ہیں، ہم لڑکھڑا نہیں رہے، ہم بھٹکتے نہیں ہیں، ہم بہکتے نہیں ہیں،
ہم سنبھلے ہوئے ہیں، استقامت کے ساتھ ہیں۔ استقامت کے ساتھ ہم ہیں خود سے نہیں، مصطفیٰ کے سنبھالے سے، کہ ہم جو ایمان کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، نیکیوں کے ساتھ ہیں، سنیت پر ثابت قدم ہیں، ہزار کوششوں کے باوجود ذرا برابر ہم سنیت کو چھوڑے نہیں۔ اس کی وجہ ہم نہیں، مصطفیٰ کا سنبھالنا، محمد الرسول اللہ کی دستگیری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچانا۔ کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے بسند صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فرماتے ہیں، مثل القلب کمثل الریشۃ تقلبها الریاح فی فلات۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ہمارے اور آپ کے مالک کا کلام ہے، ہمارے اور آپ کے یجمان کا کلام ہے، ہمارے اور آپ کے حاجت روا کا کلام ہے، ہمارے اور آپ کی بگڑی بنانے والے کا کلام ہے، رحمت للعالمین کا کلام ہے، 18,000 عالم کی بگڑی بنانے والے محمد مصطفیٰ کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں مثل القلب کمثل الریشہ، مثال قلب کی، دل کی مثال، کمثل الریشہ، ایک پر کی مثال ہے۔ پرندے کا پر ہوتا ہے، ایک پنکھ ہوتا ہے اور ایک پر ہوتا ہے۔ پنکھ کسے بولتے ہیں؟ پنکھ، اس کا بازو، جسے عربی میں جناح کہتے ہیں۔ دو پنکھ ہوتے ہیں پرندے کو، دو پنکھ ہوتے ہیں، دو پنکھ۔ پر دو ہوتے نہیں، ہزاروں ہوں گے۔ پنکھ میں جو لگے ہوئے ہوتے وہ پر، اسے عربی میں ریشتن کہتے ہیں۔ مثل القلب کمثل الریشۃ تقلبها الریاح فی فلات، مثال قلب کی، دل کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پر کی مثال ہے جو ایک چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں پڑا ہوا ہے، اسے ہوائیں ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔ یہ تمثیل، یہ تشبیہ میری اپنی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دل کی مثال ایک پر کی ہے۔ وہ کیسا پر؟ جو میدان میں پڑا ہوا ہے، ہوا ادھر ادھر اسے ہوائیں اڑا رہی ہیں، الٹ پلٹ کر رہی ہیں۔ تو اب ذرا غور کرو، یہ مثال حضور کی دی ہوئی ذہن میں رکھ لو۔ اب اس کے بعد غور کرو، سرکار کا کلام ہے نا۔ آپ میدان میں گئے، دیکھتے ایک پر پڑا ہوا ہے، تو آپ یقین کر لیں گے کہ پر اب جو پڑا ہوا ہے ایسا ہی نہیں رہے گا، کچھ دیر کے بعد یہاں نہیں رہے گا، کہیں اڑ جائے گا، کہیں چلا جائے گا، ہوائیں اسے اڑا لے جائے گی، ہے نا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں ایک پر ہے، وہ صبح سے شام تک ایک ہی جگہ ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ میدان میں ایک پر پڑا ہوا ہے، صبح سے شام تک آپ وہی ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ رات کو گھر آ گئے، صبح گئے تو پھر وہی ہے، وہ ہٹتا نہیں ہے، اڑتا نہیں ہے، ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے، پھر شام تک رہے وہی ہے۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، وہ پر وہی ہے، ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے، ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ پر ہے نا، ہلکی سی ہوائی سے ادھر سے ادھر کر دے گی، یہ ہٹتا نہیں ہے، ایک ہی طرف ہے، ایک ہی جگہ ہے، کوئی ہے اسے پکڑے ہوئے، نظر آئے نہ آئے۔ آپ کیا کوئی قوت ہے؟ مانیں گے نا؟ کوئی قوت ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پکڑے ہوئے، ایسا ہی ہے وہ 10 سال سے۔ بولیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اوپر ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، تو یہ ایک جگہ نہیں رہ سکتا، ہے نا۔ یہ ایک جگہ کیا، یہ ایک رخ میں نہیں رہ سکتا، یوں ہے تو یوں ہو جائے گا، یوں ہے تو یوں ہو جائے گا، ہے نا۔ جس قلب کی مثال سرکار پر سے دے رہے ہیں، وہ قلب کسی کے ساتھ، آپ کی عمر کیا ہے احمد صاحب؟ 46 سال سے، 40 پر 6 سال سے آپ کا قلب جو پر ہے، وہ ان گمراہیوں کے ہواؤں کے میدان میں پڑا ہوا ہے، مگر اس کا رخ مدینے سے مڑا ہی نہیں۔ حقیقت ہے نا، گمراہی کی ہوائیں چلتی سو چلتی ہیں، گمراہی کی ہوائیں، وہابیت کی ہوا، نجدیت کی ہوا، رافضیت کی ہوا، شیعت کی ہوا، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، اور آپ کا قلب مدینے کی طرف جو جھکا ہوا ہے سو جھکا ہوا ہے، ہٹتا ہی نہیں ہے۔ تو عقل یہی کہے گی، فہم یہی کہے گی
کہ یہ خود سے نہیں، کوئی تھامے ہوئے ہے۔ اے سنیو، اے عاشقان مصطفیٰ، اے وہابیت سے بچ کر رہنے والو، اے گمراہی سے بچ کر رہنے والو، بچ کر ہو، بچے ہو تم یقیناً، مگر یہ یقین رکھو کہ خود سے نہیں، مدینے والا سنبھالے ہوئے ہے، مدینے والا پکڑے ہوئے ہے۔ یا رسول اللہ، یہ میرا اپنا کلام ہوتا تو آپ رد کرتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں انا آخذکم بحجزکم، حجز کہتے ہیں کمر کو۔ حضور فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے کمر کو میں تھامے ہوئے ہوں، یہ میرے آقا کا کلام ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کیا بات ہے کہ وہابیت ہمیں اثر نہیں کرتی ہے، کیا بات ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ہم گمراہ نہیں ہوئے، پڑھے لکھے نہیں۔ کیوں گمراہ نہیں ہوتے؟ ہم پڑھے نہیں، خدموں پر پڑھے، مدینے کے دیوانوں کے خدموں پہ پڑھے، خدموں پہ پڑھے، اور لاکھ پڑھے لکھے ہمیں اکھاڑنا چاہے، ہمیں گمراہ کرنا چاہے، ہمیں بھٹکانا چاہے، چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے، چاہتے چاہتے جائیں گے، مگر ہم ایک ہی حال میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انا آخذکم بحجزکم، حضور فرماتے میں تمہارے کمر کو پکڑے ہوئے ہوں، میں سنبھالے ہوئے ہوں۔ چھوٹا بچہ ہے، 15 منزلہ عمارت ہے، دیوار پر بیٹھا ہوا ہے 1 گھنٹے سے، تو حسینی کیا بولیں گے؟ نہیں، کوئی پکڑے ہوئے ہے، ورنہ کبھی کا گر جاتا ہے نا، پکڑے ہوئے ہے۔ ارے نظر نہیں آنا، نظر آئے یا نہ آئے، پکڑے ہوئے ہے۔ سرکار فرماتے تمہاری کمر کو میں پکڑے ہوئے ہوں۔ اے استقامت میں رہنے والوں، جمع رہنے والوں، لاکھ کوششوں کے باوجود رتی برابر سنیت سے ہٹے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا سنبھالنا ہے، محمد رسول اللہ کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، بے شک، جو مدینے میں رہ کر کروڑوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اتنی دوری کے باوجود اب ان کے قرب کی شان کیا ہوگی، ان کے قرب کا مقام کیا ہوگا۔ آج ہم دوری کی بات نہیں، عظمت قرب مصطفیٰ کی بات کرنے کو بیٹھے، اور حضور تو وہ ہیں کہ حضور کی دوری میں بھی وہ حضور کی دوری ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا وہ کوئی اور ہوگا جو قریب سے ہی سن سکتا ہو، مگر مدینے والا وہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو کوئی دور سے پکارتا ہے اس کی پکار کو بھی سن لیتے ہیں وہ کان، جو قریب سے مدینہ منورہ جا کر روضہ مبارک کے پاس پکارتا ہے اس کی بھی سن لیتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی کیا ہے؟ یہ دوری اعمال کی دوری ہے، یعنی کوئی نیک آدمی غوث اعظم پکارتے ہیں تو وہ باعتبار عمل صالح محمد مصطفیٰ سے بہت قریب ہے، یہ غوث پاک کی پکار کو بھی سنتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار جو دور پڑے ہوئے ہیں ہماری پکار کو بھی سن لیتے ہیں، یعنی جو عملاً نیکی کی وجہ سے قریب ہو گئے ان کی پکار کو بھی مصطفیٰ سن لیتے ہیں، جو گناہگار گناہوں کی وجہ سے دور ہیں ان کے پکارنے کو بھی سن لیتے ہیں۔ جب یا غوث اعظم یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ آپ کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اب جب یہ غلامان غوث، یہ گناہگار جب یا رسول اللہ المدد پکارتے ہیں تو سرکار ہم جیسے گناہوں کی وجہ سے دور رہنے والوں کی بھی پکار کو سن لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ لے ہمارے 8ویں دادا پیر شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا نبی تو عاصیاں کا ہے شفیع، یا نبی تو عاصیاں کا ہے شفیع، تو دعائے داعیاں کا ہے سمیع۔ یا رسول اللہ آپ گناہگاروں کے شفیع ہیں اور پکارنے والوں کے پکار کے آپ سمیع ہیں، سننے والے ہیں۔ جن مولا جن آقا کی دوریوں میں بھی قدرتیں ہیں آقا کی، دور رہ کر بھی وہ دور نہیں ہیں۔ اب آج ہم محمد مصطفیٰ کے قرب و نزدیکی کے شان کے بارے میں بولنے کو بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کیا بول سکتے ہیں؟ ہم ہیں نا، اس لیے ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ہم قرآن کی مدد لے لیتے ہیں، حدیث کی مدد لے لیتے ہیں۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت ہے، اس کی وہ عظمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، تو کوئی اتنا کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ وہ اطاعت کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کیا ہیں، کیا ہوں گے، کہاں رہیں گے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وہ ان کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا۔ تو معلوم ہوا جن کے ساتھ رہے گا وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اطاعت کرے گا تو ان کے ساتھ رہے گا نا۔ جو کوئی استاد سے 10ویں کا سبق پڑھے گا وہ 10ویں کے کلاس والوں کے ساتھ رہے گا، 11ویں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا۔ معلوم ہوا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا اعلیٰ درجے میں وہ نبیوں کا کام ہے، بعد میں ہم کرتے ہیں۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں کے ساتھ رہے گا، اطاعت کرنے والا صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ رہے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہترین ہے یہ ساتھی ہونے کے اعتبار سے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، اب چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عظمت قرب مصطفیٰ کے بارے میں۔ یہ عالم کتنے ہیں؟ 3 عالم ہیں۔ ان 3 عالموں میں 18,000 عالم ہیں۔ 18,000 عالم کو گھیرے ہوئے 3 عالم ہیں، ایک عالم شہادت اور ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ یہ عالم شہادت ہے۔ آخرت کے عالم اور عالم شہادت اور عالم آخرت کے درمیان جو عالم ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں۔ آج ہم ان تینوں عوالم میں، تینوں عالموں میں محمد مصطفیٰ کے قرب کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اس عالم میں، یعنی یہ محسوس عالم جو ہے، حسی عالم جو ہے، اس میں سرکار کے قرب کی شان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس عالم شہادت میں کیا کیا ہیں؟ انسانات، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ 4 ہیں عالم شہادت میں۔ انسان ہے، حیوان ہے اور نبات ہے، پودے، پیڑ پودے، اور کون؟ جماد ہے، پتھر وغیرہ۔ اب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی عظمت، سرکار کے قرب سے اس عالم کی مخلوقات سے متعلق جو باتیں ہیں، چند باتیں آپ کے سامنے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ عالم جمادات پہلے پتھروں کا عالم ہے، ہم آگے بڑھیں گے، اس کے بعد انسانات تک چلیں گے، پھر اس کے بعد عالم برزخ سے متعلق جو قرب مصطفیٰ کی عظمت ہے وہ، پھر عالم آخرت میں۔ عالم جمادات، پتھر ہے، لکڑا ہے، یہ سب جماد میں آ گیا۔ صحیح حدیث میں آیا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے، مگر میں آج آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کا لفظ رکھتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کئی صحابہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر شریف کے تیار ہونے سے پہلے کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر واس فرمایا کرتے تھے۔ کھجور کے ایک تنے سے سرکار اسے پشت لگا کر سرکار واس فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات گراں گزری، یعنی ہم سب بیٹھ کر سنتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں، تو آقا سے عرض کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ ہم ممبر کا انتظام کر دینا چاہتے ہیں۔ آقا نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، تو ایک ممبر بنایا گیا۔ جب سرکار کے سامنے ممبر آیا تو سرکار ممبر پر تشریف رکھتے ہیں، تو راوی کہتے ہیں وہ جو تنا، کھجور کا تنا تھا، کھجور کے درخت کا،
جس کو ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس فرمایا کرتے تھے، وہ رونے لگا۔ روایات مختلف ہیں کہ بعض روایات میں آیا کہ جس طرح چھوٹا بچہ روتا اس طرح رونے لگا، یہاں تک رونے لگا اس کی آواز بلند ہوتی گئی، ساری مسجد میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ اس رونے کو دیکھ کر سرکار منبر سے نیچے اترتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سوچئے مسلمانوں، لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن ہونا حدیث ہونا، یہ پیروں کی باتیں نہیں ہونا۔ یہ سارے پیر قرآن اور حدیث کے بنائے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کے بنائے ہوئے پیر، قرآن نے بنایا انہیں، حدیثوں نے بنایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ سینے سے لگا کر رکھیں سرکار، یہاں تک کہ اس کا رونا بند ہو گیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، کیا لفظ ہے، لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ لفظ سنن ابن ماجہ میں ہے، دیگر کتابوں میں نہیں ہے، اس لیے میں نے سنن ابن ماجہ کی روایت آپ کے سامنے رکھی۔ یہ روایت تو بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ خاموش ہو گیا، وہ تنا، وہ کھجور کا درخت مقدس لکڑا جب چپ ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آج میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اب اس حدیث میں چند باتیں، پہلے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی کی جدائی پر روتا کون ہے؟ عاشق معشوق کی جدائی پر روتا ہے۔ کوئی اجنبی مر گیا، آپ روتے کیا؟ معشوق کی موت ہو گئی تو روتے، وہ جدا ہو گیا تو روتے، وہ یہاں سے نکل کر کسی اور ملک کو چلا گیا تو روتے۔ معشوق کی جدائی پر عاشق روتا، یہ تو مانی ہوئی بات ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا انسان تو انسان، لکڑا بھی حضور سے عشق کرتا ہے۔ جس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے وہ لکڑے سے بھی گیا گزرا ہے، یہ ثابت ہوا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ خبر سنتی کیا، وہ مزار سنتا کیا؟ اب یہاں دیکھو حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا لکڑا زندہ ہے، وہ روتا ہے۔ یہ لکڑے میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ یہ قرب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جس کے قرب کی وجہ سے لکڑا زندہ ہو جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمادات، لکڑا بھی پتھر بھی چاہتا ہے۔ اب دیکھو لکڑا چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، عشق محمدی والا ہے تو رو کر بلاتا ہے معشوق کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے تم اپنے دلوں میں عشق محمدی پیدا کر دو، میں تمہاری مجبوری کو اختیار میں بدل دوں گا۔ دیکھو لکڑا تو لکڑا ہے نا، یہ لکڑا ہے، بات کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ تو عشق محمدی جس لکڑے میں ہوتا ہے وہ لکڑا عام لکڑوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ بات کرتا ہے، روتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب وہ لکڑا روتا ہے چل کر آتا نہیں۔ حضور یہ بتا رہے ہیں میرا چاہنے والا میرے پاس آ نہیں سکتا تو میں آ جاتا ہوں اس کے پاس۔ ہمارے لیے اس میں نوید ہے، خوشخبری ہے کہ اب خواجہ بھائی ہیں، مدینہ منورہ جا نہیں سکتے، مگر یہ بھی ستون حنانہ کی طرح روتے ہیں یاد مصطفیٰ میں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے اور میری یاد میں رونے والے، تو آ نہیں سکتا تو میں آ سکتا ہوں۔ تو مجبور ہے، میں مجبور نہیں۔ تو کمزور ہے، میں کمزور نہیں۔ تو آ نہیں سکتا، میں آ سکتا ہوں۔ میں مختار ہوں، تو مجبور ہے، مگر تو ایسا مجبور ہے کہ مختار کا مجبور ہے، کسی مجبور کا مجبور نہیں، خدا کے محبوب کا مجبور ہے۔ تو سینے سے لگاتے ہیں۔ اور ذرا سوچئے وہ لکڑا رونے لگتا ہے تو حضور اس کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے نواسوں کے لیے منبر سے اتر کر آتے ہیں، مشہور حدیث ہے، بڑے معنی ہیں اس میں۔ اور یہاں یہ بتا رہے ہیں بہت سے عاشقان مصطفیٰ یہ سوچیں گے کہ ہم نواسے نہیں ہیں نا، ہم اہل بیت مصطفیٰ سے نہیں ہیں، کیا ہمارے لیے بھی حضور تشریف لائیں گے؟ حضور بتا رہے ہیں نواسے تو نواسے ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہوں میں، جو عشق کرے وہ لکڑا ہی صحیح، میں اس کے پاس آتا ہوں۔ تو اے عاشق مصطفیٰ، اے سنی غلام مصطفیٰ، اگر تو عشق مصطفیٰ میں کامل ہے، تو ان کی یاد میں روتا ہے، تو خوش نصیب ہے تو، یہ ایک نہ ایک دن قرب مصطفیٰ سے مالا مال ہو کر رہے گا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے ٹھوکر لگاتے وہ بھی بہت بڑا شرف. حضور آ کر اس پر ہاتھ رکھ دیتے اپنا وہ بھی بہت بڑی عزت ہو جاتی. سینے سے لگاتے ہیں. تو اس سے بتا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میں میرے عاشق کو میرے سینے سے لگا لیتا ہوں. سینے سے لگانے کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ ہے. تو معلوم ہوا قرب مصطفیٰ کی ایک عظمت کیا ہے. رونے والا ہنسنے لگتا ہے, غم زدہ خوش ہو جاتا ہے, اس کا غم دور ہو گیا. پھر سرکار فرماتے ہیں اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا. کب تک روتا رہتا؟ روتا رہتا. کب تک؟ قیامت تک. تو اس سے ثابت ہوا کہ عشق مصطفیٰ کسی لکڑے میں بھی ہے, وہ قیامت تک رہتا ہے. سینے سے نہ لگاتا تو روتا رہتا. میں سینے سے لگا لیا اس کو تو اب یہ بخوشی رہے گا, خوشی کے ساتھ رہے گا, خوش رہے گا. اگر نہ لگاتا تو یہ روتا رہتا قیامت تک. اس سے معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی یہ شان ہے کہ ایک لکڑا بے جان چیز وہ زندہ ہو جائے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے بخاری اور مسلم میں روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور عثمان غنی, یہ تین خلفاء احد کے پہاڑ پر تشریف لاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد وہ پہاڑ ہلنے لگتا ہے. یہ پہاڑ پر چڑھے خواجہ صاحب, احمد صاحب, واحد بھائی, حسینی, سب چڑھے پہاڑ پر. پہاڑ ہلنے لگا. پہاڑ ہلنے لگے تو کیا کریں گے؟ یا اللہ مدد فرما, کرم فرما, پکاریں گے؟ نہیں. سرکار پہاڑ پر ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق, عثمان غنی ہیں. پہاڑ ہلنے لگا تو سرکار دعا نہیں کرتے ہیں. دعا کرنے والے سرکار ضرب برجلہ, راوی کہتے ہیں اپنی ٹھوکر لگاتے ہیں پہاڑ کو, پاؤں سے مارتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اختیار محمد رسول اللہ, اختیار کی ایک جھلک ہے, پورا اختیار نہیں. زیادہ سے زیادہ اختیار تو حشر میں ظاہر ہوگا, جب ہم گناہگاروں کو جنت فردوس میں لے جائیں گے تب ظاہر ہوگا. یہ ایک جھلک ہے اختیار کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہاڑ کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اسکن احد, اے احد ٹھہر جا. اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے میں دعا بھی کرتا ہوں اور اختیار بھی رکھتا ہوں. دعا کر کے بتا رہے ہیں میں بندہ ہوں اللہ کا. لات مار کے پہاڑ کو بتا رہے ہیں میں مختار ہوں, تم جیسا بندہ نہیں. تو اے احد ٹھہر جا, اور اے اللہ اسے ٹھہرا دے. نہیں فرماتے اے احد ٹھہر جا. ہلایا کس نے؟ وہ پہاڑ ہلا کس کے حکم سے؟ ٹھہر جا کون حکم دے رہے ہیں؟ ہلا اللہ کے حکم سے, ٹھہرا حضور کے حکم سے. پہاڑ ہلا اللہ کے حکم سے, ٹھہرا حضور کے حکم سے, اور حضور کا حکم اللہ کے حکم سے. اس اعتبار سے پہاڑ ہلا بھی اللہ کے حکم سے, ٹھہرا بھی اللہ کے حکم سے, کیونکہ حضور اللہ کے حکم سے, حضور کا حکم اللہ کے حکم سے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر لگا کر روک دیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اپنے چاہنے والے سے بات کرتے ہیں. حضور اے احد ٹھہر جا, فَإِنَّكَ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے احد کے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. اس حدیث میں معلوم ہوا سرکار بتا رہے ہیں کہ میں مختار ہوں, اور سرکار بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں, سرکار بتا رہے ہیں کہ ابو عمر اور عثمان شہید ہونے والے ہیں. یہ یعنی مجھے علم غیب ہے. ایک ہی حدیث میں حضور کا اختیار بھی ثابت ہوا, حضور کا علم غیب ثابت ہوا, اور حضور کا تصرف ثابت ہوا, اور حضور کا کرم ثابت ہوا. کیونکہ یہ کون سے پہاڑ پر ہوا؟ یہ احد کے پہاڑ پر. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ. یہ احد ایک پہاڑ ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں نہیں کہا, یہ ہم سے محبت کرتا ہے. یعنی
میرے ساتھ ساتھ ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہے، عمر سے بھی محبت کرتا ہے، عثمان سے بھی محبت کرتا ہے، علی سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، سارے صحابہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہی عاشق مصطفیٰ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہمیں چاہتا ہے، ہم اسے چاہتے ہیں۔ پہاڑ ہمیں چاہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے چاہتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان، میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکے میں ہے۔ معلوم ہوا یہ جب حضور ارشاد فرماتے ہیں حضور مدینے میں ہیں، میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکے میں ہے، میرے اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ معلوم ہوا کب سلام کرتا تھا؟ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی ہیں، یہ پتھر کو بھی معلوم ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور نبی ہیں، یہ پتھر بھی جانتا ہے۔ حضور اس وقت نبی بنے جب سال ہی نہیں تھا، دن نہیں تھا، رات نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، عرش نہیں تھا، کرسی نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، حضور تھے اور نبوت کے ساتھ تھے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو وہ مجھے اعلان نبوت سے پہلے کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا۔ انی لعارفہ الان، سرکار فرماتے ہیں میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ معلوم ہوا سلام کرنے والے کو سرکار بھولتے نہیں، اس لیے ہم سلام کرنا بھولتے نہیں، ہم سلام کرتے کرتے مر کر جی جائیں گے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا اعلان نبوت سے پہلے اور میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ تو معلوم ہوا پتھر جمادات کے عالم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا کمال وہاں ظاہر ہوتا ہے۔ حیوانات، جانوروں کے بارے میں، جانوروں پر قرب مصطفیٰ کی تاثیر مسند احمد میں کئی کتابوں میں بسند صحیح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحش اذا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتد ولعب واقبل وادبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک وحشی جانور تھا، یعنی جنگلی گدھا یا ہرن، کوئی وحشی جانور جو پالتو نہیں ہوتا ہے، ایک وحشی جانور تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے وہ اچھل کود کرنے لگتا۔ وہ جانور جب سرکار باہر تشریف لے جاتے تو کیا کرتا؟ اچھلتا کودتا، یہ آتا جاتا، ادھر جاتا ادھر جاتا، بھاگ دوڑ کرتا رہتا۔ فلما احس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخل البیت، جب اس جانور کو یہ احساس ہوتا کہ حضور آ رہے ہیں، ربض ولم یترمرم، ٹھہر جاتا، ہلتا بھی نہیں۔ ما دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت کراہیت ان یؤذیہ، جب تک حضور دولت کدے میں تشریف رکھتے وہ جانور ہلتا بھی نہیں تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو، حضور کو اذیت نہ ہو۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا جانور پر بھی قرب مصطفیٰ کی تاثیر ہوتی ہے۔ جانور جو حضور کے گھر میں رہا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حضور کا لحاظ کرتا ہے۔ جو حضور کے گھر کا جانور ہے وہ جانور نہیں رہتا ہے، وہ حساس ہو جاتا ہے، وہ حضور کو اذیت دینا نہیں چاہتا، وہ حضور کا لحاظ کرتا ہے، وہ حضور کی تعظیم کرتا ہے، وہ حضور کا ادب کرتا ہے، وہ ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اس کا ذکر عائشہ صدیقہ کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں ایک دلیل ملتی ہے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے میں رہے تو وہ عادت کے خلاف کرنے لگتا ہے۔ عادت کے خلاف کرنا معمولی بات نہیں۔ کسی کی عادت ہے چائے پینا، بھائی چائے پینا چھوڑ دو، ارے نہیں دم چھوڑ دے سکتا ہوں میں، چائے نہیں چھوڑ دوں، ہوتا ہے نا، عادت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترک العادتی عبادہ، عادت کو چھوڑنا عبادت ہے۔
خدا تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دو، غلط عادتوں کو چھوڑ دو۔ عادت کو چھوڑنا مشکل ہے، ہر ایک نہیں چھوڑ سکتا۔ جانور ہے، اس کی عادت ہے ادھر ادھر دوڑنا، اچھل کود کرتے رہنا، سرکار کا قرب محسوس کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ تو معلوم ہے اس سے حضور کی صحبت کا اثر جانور پر ہوتا ہے۔ جانور غلطی نہیں کرتا تو سمجھو صحابہ پر کتنا اثر ہوا ہوگا۔ لوگ بولتے ہیں صحابی نے یہ غلطی کی، صحابی نے وہ غلطی کی، تو جانور حضور کی صحبت میں رہے، حضور کے دولت قدے میں رہے تو وہ عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کب چھوڑتا؟ حضور کو دیکھ کر نہیں، حضور کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے تو ربض ولم یترمرم۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں وہ جانور، وہ وحشی جانور، اچھل کود کرنے والا بالکل ساکت و صامت ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، ہلتا بھی نہیں۔ جب تک سرکار دولت قدے میں رہتے وہ با ادب رہتا۔ اسی طرح سنن ابی داود میں، سنن نسائی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن قرط الازدی الثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ عبداللہ بن قرط یہ صحابی رسول ہیں، تو حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ ایک حدیث ہی مروی، اس ایک حدیث کے سوائے کوئی حدیث مروی نہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داود میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد میں ہے، کئی کتابوں میں ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات 5 أو 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جانور ذبح کرنے کے لیے، بقرعید کا موسم ہے، سرکار ٹھہرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں چھرا ہے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے سامنے حضور سے خرید کی گئی اونٹنیاں، بدنات 5 أو 6، 5 یا 6، کتنی؟ 5 اونٹنیاں یا 6 اونٹنیاں لائی گئی، کیا کرنے کے لیے؟ ذبح کرنے کے لیے۔ سرکار کے ہاتھ میں چھرا ہے، چاقو ہے، اونٹنیاں لائی جا رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ۔ اونٹنی، ہر اونٹنی جو ہے سامنے والی اونٹنی کو ہٹا کر حضور سے قریب ہوتی جاتی ہے، اپنی گردن حضور کے چھرے کے سامنے لاتی ہے۔ کیا ہر اونٹنی یہ چاہتی ہے کہ پہلے مجھے ذبح کریں میرے آقا، پہلے مجھے ذبح کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں غور کرو، یا اللہ، قرب مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ اونٹنی بھی جانتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے میری جان جاتی ہے تو جائے، میں پہلے وہ قرب کو حاصل کروں گی۔ فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ، اونٹنیاں لائی گئی ہیں۔ اب آپ کھڑے ہوئے ہیں چاقو ہاتھ میں لے کر اور اونٹنیاں لائی جا رہی ہیں، بکرے لائے جا رہے ہیں، تو آپ کے چاقو کو دیکھ کر کیا کرتے ہو؟ بھاگتے نہیں، کیونکہ ہم ہیں، وہاں محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ، وہ اونٹنیاں ہر ایک کو دھکا دے کر، سامنے والی کو اونٹنی کو ہٹا کر دور والی اونٹنی قریب ہوتی ہے۔ یزدلفنا الیہ، وجہ کیا ہے؟ بأیتہن یبدؤ، ہم میں کسے پہلے ذبح کریں گے سرکار؟ میں پہلے ذبح ہو جاتی ہوں، میں پہلے ذبح ہونے کے لیے یہ بتا رہی ہے، اونٹنی بتا رہی ہے جان جائے تو جائے ذبح، مگر کس کے ہاتھوں سے ذبح ہو رہی ہوں میں؟ کون ذبح کر رہے ہیں؟ تو اونٹنی بھی جانتی ہے حضور ہم جیسے نہیں ہیں، جانور کو بھی یہ معلوم ہے حضور عام بشر کی طرح نہیں ہیں، حضور ہیں، یہ جانور بھی جانتا ہے۔ یہ معلوم ہوا قرب مصطفیٰ کی وہ عظمت ہے کہ جانور بھی جانتا ہے کہ جان جائے تو جائے، وہ قرب حاصل ہو جائے۔ یہ عالم شہادت میں قرب مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، جمادات و نباتات و حیوانات تک کی بات ہوئی۔ اب دیکھیے انسانوں کے بارے میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار لے کر سرکار چہل قدمی کر رہے ہیں۔ چہل کے معنی 40 قدم چلنا، یعنی تھوڑا چلتے نا، چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ چلتے چلتے سرکار ان سے فرماتے ہیں یا ابن الخصاصیہ ما تنقم علی اللہ
اصبحت تماشی رسول اللہ، اے خصاصیہ کے بیٹے، اے بشیر بن خصاصیہ، تو اللہ کا کیا گلہ کرے گا، تو اللہ کا کیا شکوہ کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ بنا دیا کہ تو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ قرب مصطفیٰ کی اہمیت اور عظمت کو یاد مصطفیٰ دلا رہے ہیں۔ اے ابن خصاصیہ، تو اللہ کا کیا گلہ کرے گا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، کیا کرے گا؟ اصبحت تماشی رسول اللہ، ماشا یماشی، مماشات کے معنی چہل قدمی کرنا، مشی کرنا، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے، تو اللہ کا کیا گلہ کرے گا؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضور۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں، صحابی کی بات سنیے، یا رسول اللہ، آنے کیف طاری ہو گیا ہوگا، آپ کے قرب کی عظمت آپ سنا رہے ہیں، آپ مجھے مل گئے، میں آپ کا ہو گیا، یہ عظمت آپ یاد دلا رہے ہیں۔ اب سنیے صحابی کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما نقیم علی اللہ قد آتانی اللہ کل خیر۔ یا رسول اللہ، بشیر بن خصاصیہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اللہ کا کیوں گلہ کروں، میں اللہ کا کیا گلہ کروں، میں اللہ کا کیا شکوہ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی کیا شکایت کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہر خیر سے مالا مال کر دیا۔ ہر خیر سے مالا مال کرے گا نہیں کہتے ہیں، کر دیا، یعنی آپ کے ساتھ میں کیا چل رہا ہوں، ہر خیر مجھے مل گیا۔ ہر خیر میں جنت فردوس بھی ہے، ہر بھلائی میں جنت نہیں ہے، ہر بھلائی اللہ مجھے دے دیا۔ کیا معنی؟ آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ اس لیے ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں، میرے ساتھ جب ہے میرا خدا، میرے ساتھ جب ہے میرا خدا، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں، میرے ساتھ جب ہے میرا خدا، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں، مجھے مل گئے ہیں جو مصطفیٰ، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں، مجھے مل گئے ہیں جو مصطفیٰ، مجھے کیا۔ یہ دل کی گہرائیوں سے بولو، ہمارا دلبر سن رہا ہے یہ۔ تو حضرت بشیر بن خصاصیہ پر کیف طاری ہو گیا، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما نقیم علی اللہ قد آتانی اللہ کل خیر۔ یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ کیا ہوئے، ہر خیر مجھے اللہ نے دے دیا، ہر خیر، سب کچھ مل گیا، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حدیث میں صحابی کو کس نعمت کی یاد دلا رہے ہیں؟ اصبحت تماشی رسول اللہ، تو رسول اللہ کے ساتھ چلنے والا ہو گیا نا۔ تو یہ قرب مصطفیٰ کی اہمیت کی یاد مصطفیٰ دلا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث جو بخاری میں اور مسلم میں ہے، حضرت ابو واقد لیثی، ابو واقد ان کی کنیت ہے، ان کا نام ہے حارث بن عوف، نام میں اختلاف ہے، زیادہ مشہور ہے یہ حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں 3 آدمی آئے، 2 آدمی حضور کے قریب آنے لگے اور ایک آدمی ایسے ہی چلا گیا۔ وہ 2 جو آئے، 3 آئے تھے، ایک ایسے ہی مڑ کر چلا گیا، 2 حضور کے مجلس کے قریب آئے، دونوں میں سے ایک نے دیکھا کہ حضور کے قریب ایک جگہ ہے تو وہاں بیٹھ گیا ہو، دوسرے نے دیکھا قریب جگہ نہیں تو کسی شخص کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ گیا، دونوں میں سے ایک چلا گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ سے، ان تینوں کے بارے میں تمہیں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 جو آئے تھے، اما احدہم، سرکار فرماتے ہیں ان تینوں میں سے ایک، وہ کون؟ جس کو حضور کے قریب جگہ ملی وہ بیٹھ گیا۔ اما احدہم فاویٰ الی اللہ فآواہ اللہ، وہ جو حضور کے قریب بیٹھ گیا، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کی پناہ میں آیا، اللہ نے اسے پناہ دی۔ حضور کے قریب آیا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ کس کی پناہ میں آیا؟ اللہ کی پناہ میں آیا۔ ہم بولتے ہیں حضور کی پناہ میں آیا، حضور بولتے ہیں اللہ کی پناہ میں آیا۔ اللہ کی پناہ چاہیے،
مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی پناہ حاصل ہو جاتی۔ اما احدہم فاوی الی اللہ فآواہ اللہ، وہ اللہ کی پناہ میں آیا، اللہ نے اسے پناہ دی۔ حضور کے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تو وہ اللہ کی پناہ ہے، وہ اللہ کی حفاظت ہے، وہ اللہ کا کرم ہے۔ اما احدہم فاوی الی اللہ فآواہ اللہ واما الآخر، دوسرا جو پیٹھ کے پیچھے بیٹھ گیا، فاستحیا اللہ، وہ شرمایا، اللہ اس سے شرمایا۔ جو حضور کا لحاظ کرتا ہے اللہ اس کا لحاظ کرتا ہے، جو حضور سے شرماتا ہے اللہ اس کا لحاظ کرتا ہے۔ فاستحیا اللہ، یہ حضور کا کلام ہے۔ واما الآخر، تیسرا، فاعرض، منہ موڑ کے چلا گیا، فاعرض اللہ عنہ، اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ میرے خیال سے اس حدیث کی شرح ہے وہ شعر میں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ اس سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ ابو بکر مصطفیٰ کے ہوئے، عمر مصطفیٰ کے ہوئے، عثمان مصطفیٰ کے ہوئے، حیدر مصطفیٰ کے ہوئے، طلحہ مصطفیٰ کے ہوئے، زبیر مصطفیٰ کے ہوئے، سعد مصطفیٰ کے ہوئے، سعید مصطفیٰ کے ہوئے، عبد الرحمن مصطفیٰ کے ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح مصطفیٰ کے ہوئے، بلال مصطفیٰ کے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے تم مصطفیٰ کے ہوئے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے۔ آہا، سرکار فرماتے ہیں یا جن کو سوئے آسماں، یا رسول اللہ، جن کو آسمان کی طرف پھیلا کر جل تھل بھر دیے۔ آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، سارا مدینہ سیراب ہو گیا بارش سے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، پیارے ان ہاتھوں کا صدقہ ہم کو بھی درکار ہے، پیارے ان ہاتھوں کا صدقہ۔ یا رسول اللہ، جن مقدس ہاتھوں کی ضرورت ابو بکر کو ہے، عمر کو ہے، جن ہاتھوں کے صدقے کی ضرورت عثمان کو ہے، جن ہاتھوں کے صدقے کی ضرورت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو ہے، جن ہاتھوں کے صدقے کی ضرورت صحابہ کرام کو ہے، کہ ہم ہیں نا، فقیر ہیں، فقیر ابن فقیر ہیں، پیارے ان ہاتھوں کا صدقہ ہم کو بھی درکار۔ مجدباد آسی ہو شاف شہ ابرار ہے، مجدباد آسی ہو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم ہو ذات خدا غفار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، 18,000 عالم کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ ذات محمدی سنبھالے ہوئے ہے، ذات محمدی کو خدا سنبھالے ہوئے ہے۔ ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بھار ہے، مجدباد آسی ہو شاف شہ، اے گناہگارو خوشخبری سن لو، جو نیکوں کا سردار ہے وہ شفاعت کرنے والا ہے۔ تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، پیارے ان ہاتھوں کا صدقہ ہم کو بھی درکار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ 3 آئے تھے، یہ ایک آ کر حضور کے قریب بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا کسی کی شخص کے پیچھے، تیسرا مڑ کر چلا گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں تینوں کے بارے میں بولتا ہوں میں۔ تو معلوم ہوا اپنوں کے بارے میں بھی حضور بولتے ہیں، غیروں کے بارے میں بھی حضور بولتے ہیں۔ بھائی کسی کے بارے میں ہم کو نہیں بولنا ہے۔ دیکھو عاشقوں کے بارے میں بھی سرکار بیان کرتے ہیں، فاسقوں کے بارے میں بھی سرکار بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک آیا مجھ سے قریب بیٹھ گیا، وہ اللہ کی پناہ میں آیا، اللہ نے اس کو پناہ دی، اور ایک پیچھے بیٹھ گیا کسی کے شرما کر، حضور سے شرمایا، فاستحی اللہ، اللہ لحاظ کرتا ہے اس کا۔ حضور کا لحاظ آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کا لحاظ کرتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، غوث پاک جو دعا کرے قبول ہو جاتی ہے، اللہ اتنا لحاظ کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا لحاظ کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کا لحاظ کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کے احکام کا لحاظ کرنے والے ہیں، اللہ ان کا لحاظ فرماتا ہے۔ قرب مصطفیٰ یعنی حضور کے قرب کو مصطفیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی پناہ ہے، یہ عظمت قرب مصطفیٰ ہے۔ اور ایک حدیث جو
مسند احمد میں ہے، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، سنن نسائی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اور ابو ذر غفاری سے مروی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں ہیں، طویل حدیث ہے، مجلس میں ہیں، اچانک ایک شخص آیا، انتہا درجے کے پاک و صاف کپڑے پہنے ہوا تھا، سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، بہت حسین و جمیل تھا، بہت خوشبودار تھا اس کا لباس، بہت حسین و جمیل، بہت نورانی چہرے والا ایک شخص آیا، آ کر سرکار جس مقام پر ہیں وہ چوکھٹ کے پاس کھڑا ہو گیا، اندر آتا نہیں، اگر کہتا یا رسول اللہ آدنو، یا رسول اللہ میں قریب ہو سکتا ہوں، قرب کی اجازت مانگتا ہے، آدنو، حضور نے فرمایا اودنو، قریب آ جاؤ۔ تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، تینوں راوی کہتے ہیں یہ قدم آگے بڑھ کر کھڑ جاتا، پھر پوچھتا یا رسول اللہ آدنو، قریب ہو سکتا ہوں، حضور فرماتے اودنو، یہ سن کر وہ یہ قدم آگے بڑھتا، پھر کھڑ جاتا، پھر پوچھتا قریب ہو سکتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں آدنو۔ یہ بار بار ہر قدم پر چوکھٹ سے سرکار سے قریب ہونے تک کئی بار یہ اجازت لیتا ہے، آدنو آدنو، قریب ہو سکتا ہوں، قریب ہو سکتا ہوں، قریب ہو سکتا ہوں۔ اس کا یہ معنی ہے اگر کوئی آ کر چوکھٹ پر کھڑا، بھائی میں قریب ہو سکتا ہوں کیا؟ ہاں آ جاؤ، تو کیا کرے گا؟ وہ سیدھا آ کر بیٹھ جائے گا بازو، ہے نا؟ وہ آنے والا بتا رہا ہے یہ وہ دربار ہے کہ یہاں ہر قدم پر اجازت لینا، یہ کہ قدم پر کھڑ کر اجازت، یعنی قریب ہونے کی اجازت دی گئی ہے، وہ ایک قدم سے زیادہ کی اجازت نہیں رہی تو ایک قدم قریب ہونے کے بعد پھر اجازت، یہ ہے عظمت قرب مصطفیٰ، وہ آنے والا بتا رہا ہے، یعنی ایسا ہی جا کر قریب بیٹھنے کا نہیں ہے، بار بار اجازت لینا ہے۔ اس کے بعد وہ آ کر بیٹھ کر اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے، ایمان کے بارے میں پوچھتا ہے، احسان کے بارے میں پوچھتا ہے، طویل حدیث ہے۔ پھر وہ آنے والا چلا گیا، حضور فرماتے ہیں وہ جبرائیل تھے۔ وہ کون تھے؟ جبرائیل تھے، تمہارا دین سکھانے کو آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کو آئے تھے۔ نماز کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سب بات پوچھتے ہیں۔ پہلے تعظیم مصطفیٰ یہ کرتے ہیں، کون ہے وہ؟ جبرائیل علیہ السلام، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں دین سکھانے کو آئے تھے۔ معلوم ہوا سارے دین میں سب سے پہلا دین کا حصہ تعظیم مصطفیٰ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہم نے رسول کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تم ایمان لاؤ۔ پہلی وجہ کیا ہے رسول کے تشریف لانے کی؟ کہ ہم ایمان والے ہوں۔ نماز نہیں پہلی وجہ، غیر قوم ہے، مسجد میں نماز شروع کر لیا ہے، نمازی نہیں ہے، وہ نہیں آ نہیں سکتے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حضور کے بغیر نماز ہوتی کیا؟ پہلے ایمان، پہلی شرط کیا ہے؟ بولو ایمان، پہلے ایمان لاؤ، مانو اللہ کو، مانو رسول اللہ کو۔ اس کے بعد بولتا ہے تعزروہ وتوقروہ، ایمان کے ساتھ تسبیح کرو بولتا نہیں ہے، مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کرو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں دیکھو اس ترتیب پر غور کرو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے اس بیان کی ترتیب کو دیکھو کہ پہلے ایمان اور تعظیم رسول، اس کے بعد تسبیح یعنی عبادت۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا تعظیم رسول کے بغیر اعمال قبول نہیں، اعمال نہیں، اور ایمان کے بغیر تعظیم بھی قبول نہیں۔ ایک آدمی کو ایمان نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، ثواب ہے اسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمتوں والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، وہ قبول ہے؟ مجھے کہا ایمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو، تعظیم کرو، پہلے حضور کو حضور مانو، پہلے حضور کا کلمہ پڑھو، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولو، اپنے آپ کو مسلم مانو، پھر تعظیم مصطفیٰ کرو۔ پہلے ایمان، پھر تعظیم رسول، اس کے بعد تسبیح و تقدیس۔ یہ اصول ہے۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، پہلے ادب مصطفیٰ سکھا رہے ہیں۔ قدم قدم پر اجازت لینا، ان کا قرب۔ یہ کون ہے؟ سید الملائکہ، ساکن سدرہ، سدرہ نشین، سدرہ میں رہنے والے سرکار جبرائیل علیہ السلام آ کر اجازت لیتے ہیں ہر قدم پر، ہر قدم پر، ہر قدم پر۔ تو معلوم ہوا دنو الی مصطفیٰ، قرب مصطفیٰ کہ اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، یہ کون سکھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا دین سکھانے کو آئے تھے۔ معلوم ہوا عظمت قرب مصطفیٰ یہ دین ہے۔ آتے ہیں، اس کے بعد دوزانو بیٹھ جاتے ہیں، نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضور کے سائل بنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یہ احسان کیا ہے؟ پوچھتے ہیں۔ معلوم ہوا جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ جبرائیل آئے تھے ہمیں ہمارا دین سکھانے کے لیے نہیں بولے، جبرائیل آئے تھے تمہیں سکھانے کے لیے۔ جبرائیل آئے تھے، اس سے معلوم ہوا جبرائیل حضور کو سکھانے والے نہیں، حضور سے سیکھنے والے۔ ہمارا ایمان ہے جبرائیل علیہ السلام ہمارے سرکار ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سرکار ہیں، فرشتوں کے سلطان ہیں، نبیوں کے سلطان کے خادم ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، تمہارے پاس جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یعنی ادب مصطفیٰ دین ہے، تعظیم مصطفیٰ دین ہے، اپنے آپ کو مصطفیٰ سے مانگنے والا یہ سمجھنا یہ دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا سمجھنا یہ دین ہے۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، تو اس میں یہ جو دین سکھانے کو آئے، اس میں پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ قرب مصطفیٰ کی عظمت دکھائی۔ حضور فرماتے ہیں دین سکھانے کو آئے۔ یہ ہوا عالم شہادت میں قرب مصطفیٰ کے بارے میں چند حدیثیں۔ اب اس کے بعد عالم برزخ۔ عالم برزخ میں مصطفیٰ کے قرب کی عظمت کیا ہے؟ صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب فیروز بن ابی لؤلؤہ مجوسی شیطان نے خنجر سے حملہ کر دیا، ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ کو حملہ کر دیا، 26 تاریخ کو حملہ ہوا۔ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ یکم محرم، پہلی تاریخ، سال کی پہلی تاریخ، سال کے آخری مہینے میں حملہ ہوا، پہلے مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو آپ زخمی ہو گئے، طویل واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں، اپنے صاحبزادے کو، صحابی رسول کو۔ اے عبداللہ، جاؤ جا کر اماں عائشہ سے یہ کہو کہ عمر سلام عرض کرتا ہے۔ امیر المومنین سلام کرتے ہیں، نہیں بولنا، عمر سلام کرتا ہے، کیونکہ میرا آخری دن ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور دوسری مصلحت کیا ہے؟ امیر المومنین بولیں گے تو میری بات کا دباؤ پڑے گا، نہیں، عمر بولو۔ عمر سلام کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے چہیتوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اپنے پیاروں کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ وہ مقام جو ہے وہ حجرہ مبارکہ وہ عائشہ صدیقہ کا ہے۔ بولے میں اماں سے اجازت لو، جاؤ، اور اماں اگر اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کرنا روضہ مبارک میں، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ جاتے ہیں کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ دیکھتے کیا ہیں؟ مقدس ماں رو رہی ہیں، کیونکہ آپ کو خبر پہنچ گئی تھی کہ امیر المومنین عمر فاروق پر حملہ ہو گیا، رو رہی تھی۔ تو آپ نے سلام عرض کیا، پھر یہ عرض کیا کہ عمر آپ کو سلام کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے چہیتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے تو وہاں دفن کریں گے، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو وہ عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دیں۔ تو مقدس ماں نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے میری خاطر رکھی تھی، آج میں میری ذات پر عمر کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں، وہ عمر کو وہاں دفن کر دو۔ یہ خبر لے کر آتے ہیں۔ سرکار عمر فاروق پر بار بار بشری تقاضے سے غشی طاری ہوتی ہے
جب غشی دور ہوئی تو پوچھا کیا ہوا عبداللہ، گئے تھے نا، کیا ہوا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ اماں جان نے اجازت دے دی۔ بولے الحمدللہ، اور فرمانے لگے کہ یہی مسئلہ سب سے زیادہ اہم تھا میرے نزدیک۔ دیکھو بخاری کا حوالہ، اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں، مصطفیٰ کے قرب میں دفن ہونا، حضرت فرماتے ہیں یہی سب سے زیادہ اہم کام تھا میرے پاس۔ آپ کے پاس کیا کیا نہیں ہے مولا؟ آپ صحابی ہیں، مومن کامل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مجاہد ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ہزاروں نیکی آپ کے پاس ہیں، کروڑوں نیکی آپ کے پاس ہیں، میں وہاں دفن ہونا جو ایک امر ہے، وہی امر زیادہ میرے لیے باعث فکر بنا ہوا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں عبداللہ جب میری وفات ہو جائے گی پھر جا کر اجازت لینا، یعنی میرا جنازہ لے جا کر وہاں رکھ کر پھر اجازت لو۔ دیکھو ذرا کیا تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ اس طرح کرنا یہ عمر کا راستہ ہے، اور عمر کے راستے پر شیطان نہیں رہتا۔ میری وفات ہونے کے بعد میرا جنازہ لے جا کر وہاں رکھ کر پھر سے اجازت پوچھو۔ اللہ اکبر، یعنی میری وفات نہیں ہوئی تھی تو میری ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہو سکتی ہے، جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں تب اجازت لو، کیونکہ وہ مقام ایسا مقام ہے، مجھے قرب مصطفیٰ میں دفن ہونا ہے۔ تو پھر ایسا ہی کیا، جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی، تو آپ کا مقدس جنازہ لے جا کر وہاں رکھ کر پھر اماں جان سے اجازت لی گئی۔ اماں جان نے کہا اجازت ہے، تو اس سے معلوم ہوا سارے ایمان ہے، سارے اعمال صالحہ ہیں، اس کے باوجود آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کیا طلب کر رہے ہیں؟ قرب مصطفیٰ۔ عالم برزخ میں مصطفیٰ کا قرب سے فائدہ ہوتا ہے، اس عالم میں بھی حضور مدد کرتے ہیں، حضور مددگار ہیں، حضور کے قرب کی عظمت یہ عقیدہ عمر فاروق ہے۔ دوسری ایک حدیث، یہ کون ہے؟ عمر فاروق مہاجر ہیں۔ دوسری حدیث انصاری کے بارے میں لاتا ہوں، کیونکہ خدا نے فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقون الاولون ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو مہاجر کی روایت میں آپ کے سامنے رکھ دیا، حضرت عمر مہاجر ہیں۔ اب انصاری مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں بسند حسن حدیث مروی ہے کہ ایک بار مروان بن حکم ایک شخص تھا، وہ مروان بنو امیہ کا ایک شخص تھا، مروان بن حکم، وہ خراب آدمی تھا، وہ پہلے اچھا تھا بعد برا ہو گیا۔ المختصر، یہ کیوں بھائی بولے پہلے اچھا تھا؟ صحیح البخاری میں اس سے روایتیں ہیں، یہ اہل بیت کا مخالف تھا، اس لیے بولنا پڑتا ہے، پہلے اچھا تھا بعد برا ہو گیا۔ بہرحال شروع میں اچھا آدمی تھا، بعد کو وہ برا آدمی ہو گیا۔ مروان بن حکم وہ مدینے کا گورنر بنا ہوا تھا، اس کے دور میں وہ شخص سرکار کے روضے کے پاس آتا ہے، دیکھتا کیا ہے ایک صاحب سرکار کے روضہ مبارکہ پر سر ٹیک کر بیٹھے ہوئے۔ وہ کون بیٹھے ہوئے نظر نہیں آیا، چہرہ اس طرف ہے مزار مبارک کی طرف، تو یہ سمجھا کوئی آدمی معمولی آدمی ہے سمجھ کر، اللہ کون ہے کیا کر رہے ہیں؟ تو جو حضرت بیٹھے ہوئے تھے وہ مڑ کر دیکھتا کیا ہے، وہ ابو ایوب انصاری ہیں، نام مشہور ہے نا ابو ایوب انصاری۔ ہجرت فرمانے کے بعد سرکار سب سے پہلے جس کے گھر میں رہنے کا شرف انہیں دیے ہیں وہ ہے ابو ایوب انصاری، ان کا نام ہے خالد۔ ابو ایوب انصاری کا نام کیا ہے؟ خالد۔ ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ زید۔ ان کے باپ کا نام ہے کلائب، خالد بن زید بن کلائب، نام یاد رکھیے۔ ابو ایوب ان کی کنیت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ، یا سابقون الاولون میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں، ساری جنگوں میں حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ بدری ہیں، یہ احدی ہیں، یہ حنینی ہیں، یہ طائفی ہیں، یہ تبوکی ہیں، ساری جنگوں میں سرکار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ کبھی ہم ان کے فضائل آپ کے سامنے رکھیں گے، ہزاروں فضیلتوں رکھنے والے سرکار ہیں۔ سرکار ابو ایوب انصاری سرکار کے روضہ مبارکہ پر سر ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پیچھے سے آیا، سمجھا نہیں کون ہے میاں کون ہے، یوں مڑ کر دیکھے تو سہم گیا، رک گیا کہ بھائی صحابی رسول ہیں، تو چپ رہ گیا، کچھ بھی بول نہیں سکا۔ تو سرکار تب فرماتے ہیں کون؟ ابو ایوب انصاری،
لمعت الحجر ولكن اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ کیا دلیل ہے ہمیں؟ مزار کے پاس جانا صاحب مزار کے پاس جانا ہے، مزار کی تعظیم کرنا صاحب مزار کی تعظیم کرنا ہے، مزار کو بوسہ دینا صاحب مزار کو بوسہ دینا ہے۔ لمعت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، ولیکن اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا سرکار کا پردہ ہو گیا، سرکار کے مزار کے پاس آ کر سرکار کے قرب کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت قرب مصطفیٰ کا عقیدہ مہاجرین کا اور انصار کا، عالم شہادت اور عالم برزخ کا ہوا۔ اب رہے عالم آخرت کے بارے میں۔ جو آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے۔ طبرانی کی معجم صغیر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے بسند صحیح کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی، دیگر روایتوں میں آئے کہ کون صحابی ہیں؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ انصار سے ہیں اور یہی وہ صحابی ہیں جنہیں خواب میں اذان دکھائی گئی، سنائی گئی۔ اذان سنتے دیتے ہیں نا، یہ وہ صحابی کا خواب ہے۔ وہ ساری دنیا میں جو اذان ہو رہی ہے نا، طویل واقعہ ہے۔ کیا ہوا تھا؟ جب نماز کا حکم ہوا، نماز کی دعوت کس طرح دیں گے، یہ مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ ناخوس پنگا بجائیں گے، سائرن، سرکار کو پسند نہیں آیا۔ کسی نے کہا آگ جلائیں گے، نماز کا جب بھی وقت آ گیا آگ جلائیں گے، اس روشنی کو دیکھ کر لوگ آ جائیں گے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سرکار کو پسند نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ سوتے ہیں تو دیکھتے کہ خواب میں کوئی اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، تو یہ خواب آ کر سناتے ہیں حضور کو۔ اور جب یہ سنا دیے، عمر فاروق تیزی سے آتے ہیں، اگر فرماتے یہی خواب میں بھی دیکھا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا ہے سنے نہیں، سنا چکے ہیں، روایتیں کی آپ، تو معلوم ہوا کون کیا خواب دیکھے ہیں عمر جانتے ہیں۔ میں بھی یہی خواب دیکھا ہوں۔ سرکار فرماتے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ سے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو بلال کو یہ الفاظ سناؤ، تم سکھاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے حضرت بلال کو تلقین کی، حضرت بلال اذان دیتے، وہاں سے کائنات میں اذان شروع ہوئی۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کے ایک صحابی کا خواب ہے جو ہماری عبادت کی صورت میں ہے۔ ہم سب جس عبادت کا صدقہ کھا رہے ہیں، یہ میرے سرکار حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کا ایک خواب ہے۔ ان کے بارے میں ایک روایت سنو۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ عاشق رسول ہے، ہر صحابی عاشق رسول ہے۔ آپ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے پھل توڑ رہے تھے، ایک لڑکا دوڑے دوڑے آیا، آ کر کہتا ہے کہ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو گیا۔ یہ سنتے ہی آپ دعا کرتے ہیں، اللہ میری آنکھیں چھین لے، میری بصارت چھین لے، میں اب کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ آنکھیں چھین لی گئی۔ یہ وہ صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ۔ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے طبرانی کی معجم صغیر میں بسند صحیح کہ آپ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو میرے اہل و عیال سے زیادہ چاہتا ہوں، میری جان سے زیادہ چاہتا ہوں، سارے جہان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میں جب تک گھر میں رہتا ہوں آپ کو دیکھتا نہیں، مجھے چین نہیں ملتا، تو آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ صحابی بولتے ہیں آپ کو دیکھے نہیں تو چین نہیں ملتا۔ سمجھ لو اللہ کی یاد کہاں جل بگر ہے، اللہ کی یاد قلب میں ہے تو اللہ کی یاد بشری صورت میں جل بگر ہو جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ یا رسول اللہ، میں جب تک گھر میں رہتا ہوں آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے بے قراری رہتی، بے چینی رہتی، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ اب مجھے ایک بے قراری ہے، ایک پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا پردہ ہو جائے گا تو آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے اور میں بھی وفات پاؤں گا، میں بھی جنت کو آؤں گا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں، کون کہاں جائے گا معلوم نہیں، صحابی کو معلوم ہے کہاں میں بھی جنت کو آؤں گا۔
یا رسول اللہ آپ کا پردہ ہو جائے گا تو آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے اور میں بھی جنت میں آؤں گا۔ علم غیب نہیں کیا ہے، میں بھی جنت میں آؤں گا، حضور سے بول رہے ہیں۔ مگر کیا بات ہے، آپ کا درجہ بہت بلند رہے گا، میرا درجہ اتنا بلند نہیں رہے گا، تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ یہ فکر ہے مجھے، جنت میں جانے کے بعد کی فکر عاشق مصطفیٰ کو معلوم ہو۔ جنت سے بڑی ایک جنت ہے، اس جنت کا نام ہے قرب مصطفیٰ، اس جنت کا نام ہے دیدار مصطفیٰ۔ آپ کا درجہ بہت بلند رہے گا، میرا درجہ اتنا بلند نہیں رہے گا، تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ جنت میں سب کچھ ہے نا، آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، یہ فکر ہے مجھے، یہ پریشانی ہے۔ کس سے بول رہے ہیں اپنی پریشانی؟ حضور سے۔ حضور خاموش رہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کلام اللہ لے کر۔ آیت نمبر 69 جو ہے سورہ نساء کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کتنے بہتر ساتھی ہیں، کیا ہی بہتر ساتھی ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، پریشان کون ہوئے؟ صحابی۔ کس سے بولے؟ جواب کون دیتا ہے؟ سمجھ گئے؟ پریشانی ہوتی ہے تو حضور سے بولو، جواب اللہ دے گا۔ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اپنی پریشانی حضور سے سناتے ہیں، حضور خاموش رہتے ہیں، اللہ بولتا ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے میرے محبوب کے دیوانوں کی تسلی کا انتظام میں کروں گا، میرے محبوب کے دیوانوں کو سکون میں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ رہیں گے، حسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے کتنے بہتر ساتھی ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، اس آیت کے سوا دوسری آیتوں میں ایمان اور عمل صالح کا ثواب کیا؟ جنت۔ یہ بولے گا جو ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کو جنت ہے، نہریں بہتی رہیں گی۔ جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں انہیں یہ ثواب ہے، وہ ثواب ہے۔ یہاں جنت کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ جنت ہی کو پریشانی ہو رہی ہے۔ سو یہاں جنت جن کی مشتاق ہے وہ ہیں صحابی رسول، جنت ان کو مانگ رہی ہے، جنت کی ہے، جنت بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کو تمہارے لیے جنت ہے، حور ہے، غلمان ہے، وہ تو ہے نا، وہ خود بول رہے ہیں میں جاؤں گا جنت میں۔ تو اب وہ کیا جنت مانگ رہے ہیں؟ حضور کا قرب مانگ رہے ہیں۔ حضور اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے، اب وہاں بولا نہیں جنت رہیں گے، نہر ہے، حور ہے، غلمان ہے، وہاں نہیں بولا، وہاں بولتا ہے نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، شہداء کے ساتھ رہیں گے، صالحین کے ساتھ رہیں گے، حسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین ساتھی ہیں۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے ذالک الفضل من اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی فضل ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ذالک الفضل من اللہ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کیا ہے؟ یہ جو سنایا گیا ہے نا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ رہے گا، یہ جو سنایا گیا یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک الفضل من اللہ۔ ایک معنی کیا ہوتا؟ یہ سب تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کی، ذالک الفضل من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے فضل، تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ذالک الفضل، یہی اللہ کا فضل ہے۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں دوسرا ترجمہ جو وہی زیادہ مناسب ہے، یعنی قرب مصطفیٰ حاصل ہو جائے، قرب انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین حاصل ہو جائے، یہی اللہ کا فضل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ ان کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں، حدیث میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں تصوف انہی سے شروع ہوا ہے، اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ میں یہ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، رات میں سرکار کے دولت قدے میں رہا کرتا تھا۔ وکنت اتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میرا کام کیا تھا؟ میں حضور کے وضو کا انتظام کرتا تھا، حضور کی خدمت کرتا تھا،
مصلی بچھاتا تھا، جو بھی خدمت کرتا تھا۔ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، سرکار نے پوچھا یا ربیہ سل، مانگو۔ یہاں مسلم میں ہے سل، دیگر روایتوں میں سل نہیں، مجھ سے مانگو۔ بعض روایتوں میں سل ما شئت، جو تم چاہتے ہو مانگو۔ جو تم چاہتے ہو مانگو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مانگنے والا مانگے وہ دینے پر اختیار رکھے۔ سارے ہندوستان کا بادشاہ بھی یہ نہیں بول سکتا جو تم چاہے مانگو، بولے تو مجھے انڈیا بھی ہونا پاکستان بھی ہونا، بولے کیا کرے گا بھائی، میں انڈیا دے سکتا ہوں پاکستان نہیں ہے نا۔ جو تم چاہو مانگو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو تم مانگو گے میں دے سکتا ہوں۔ سل ما شئت، یہ سن کر ربیہ بن کعب الاسلمی عرض کرتے ہیں اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں، شرک نہیں ہوا، میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، آپ کی صحبت جنت میں۔ دنیا میں جنت مانگ رہے ہیں حضور سے، آپ سے وہی مانگ سکتے جو آپ دے سکتے، وہی آپ دے سکتے جس پر آپ کو اختیار ہے، وہی آپ دے سکتے جس کے آپ مالک ہیں۔ آپ سے کوئی کچھ مانگا، یہ گلاس خواجہ صاحب سے کوئی مانگا تو دے سکتے خواجہ صاحب، کیا میرا نہیں بھائی، جس کا ہے اس سے مانگو۔ جنت مانگ رہے ہیں مصطفیٰ سے، تو یہ سن کر حضور نے نہیں فرمایا جنت میری نہیں نا اللہ کی ہے، حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا ارے میں تمہارے جیسا ہوں، حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ یہ سن کر کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ سے میں مانگتا ہوں آپ کی صحبت جنت میں۔ کیا بات ہے، ایک میں دو، جنت بھی اور آپ کی صحبت بھی۔ جنت بات پہلے صحبت، پہلے قرب۔ یہ سن کر حضور فرماتے اب غیر ذالک، اور کچھ چاہیے کیا؟ اور کچھ چاہیے کیا؟ اور کچھ چاہیے کیا؟ کہ یہ امتحان ہے، مجھے مانگنے کے بعد بھی کچھ مانگتے ہو کیا؟ مجھے مانگنے کے بعد بھی کچھ مانگتے ہو کیا؟ اب غیر ذالک، اور کچھ چاہیے کیا؟ یہ سن کر صحابی عرض کرتے ہیں ہوا ذاکا، یہ بس، یعنی آپ مل گئے تو بس، جنت میں آپ مل گئے تو بس، آپ کی صحبت۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی صحبت مانگتا ہوں جنت میں۔ کیا مانگتے ہیں؟ جنت میں حضور کی صحبت، یعنی آپ دے سکتے، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ یہ سن کر حضور فرماتے ہیں اعنی علی نفسک، تمہارے واسطے تم میرا ساتھ دو، یعنی تم بہت بڑی چیز مانگے ہو، تم ہو چھوٹے، بڑی چیز مانگتے ہو، میرا ساتھ دو۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنے میں؟ بکثرت السجود، زیادہ سجدے کرو، اللہ کے سجدے زیادہ کرو، میرا قرب حاصل ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے سورہ علق کی آخری آیت، سجدے کی آیت ہے وہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہے نا، اس کی آخری آیت سجدے کی آیت ہے نا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سجدہ کرو قریب ہو جاؤ۔ تو کسے سجدہ کر کے کس سے قریب ہونا؟ اللہ کو سجدہ کر کے اللہ سے قریب ہونا، اللہ کو سجدہ کر کے اللہ سے قریب ہونا۔ حضور فرماتے اللہ سے کو سجدہ کرو، میرا قرب حاصل ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ خدا سے حالت سجدہ میں قریب رہتا ہے۔ جب سجدے میں رہتا ہے تو کس سے قریب رہتا ہے؟ تو سجدہ کس سے قریب کرتا ہے؟ اور یہاں صحابی کیا مانگتے ہیں؟ حضور کا قرب مانگتے ہیں۔ حضور فرماتے اللہ کو سجدہ کرو، میرا قرب حاصل ہوگا، جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اللہ کو زیادہ سجدے کرتے رہو، زیادہ سے زیادہ سجدے۔ اب وہ صحابی سجدے زیادہ کرتے رہیں گے تو کیا حاصل کرنے کے لیے؟ قرب مصطفیٰ، حضور کا قرب حاصل کرنے سجدہ کرو۔ معلوم ہوا قرب مصطفیٰ وہ دولت ہے جو کثرت سجود سے حاصل ہوتی ہے۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے سجدہ کرتے کرتے، تو وہاں جا کر دیکھتا ہے تو حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ معلوم نماز پڑھتے ہیں، قیام میں آپ اللہ سے قریب ہے نہیں ہے؟ قریب ہے نا؟ بعد رکوع اللہ سے قریب ہو گئے، قومہ میں اللہ سے قریب ہیں، سجود میں اللہ سے قریب ہیں،
پھر جلسہ میں اللہ سے قریب ہیں، پھر سجدہ میں اللہ سے قریب ہیں، پھر دوسری رکعت، اس کے بعد آپ بیٹھے، اللہ سے قریب ہوئے نا، جتنے ارکان ادا کریں گے اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، قریب ہوتے جائیں گے، قریب ہوتے جائیں گے نا۔ تو آخری حال کیا ہے؟ خادے میں بیٹھے ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ سے بہت قریب ہو کر نبی کو سلام کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ نبی نہیں، نبی اللہ نہیں، مگر اللہ سے قریب ہونے والا نبی سے قریب ہو کر ہی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ غلط سمجھنے سے نہیں سمجھنا بہتر ہے، غلط سمجھنے سے اور نہیں سمجھنے سے صحیح سمجھنا بہتر ہے، غلط سمجھنے سے نہیں سمجھنا بہتر ہے، نہیں سمجھنے سے صحیح سمجھنا بہتر ہے۔ صحیح تصوف کو صحیح سمجھیں گے تو صوفی بنیں گے، غلط سمجھ لیں گے تو ملحد بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ ہے اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہیں، حضور سے قریب ہو تو بندہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور اللہ کا آئینہ ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو یہ ان احادیث سے کیا معلوم؟ عالم شہادت میں بھی حضور کے قرب کی بڑی عظمت ہے، عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ عالم آخرت میں اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے خدا تو میرے لیے یہ گھر بنا تیرے پاس جنت میں، اللہ کے پاس، اللہ کے قرب میں ایک گھر۔ یہاں صحابی بولتے ہیں آپ کے قرب، جنت میں آپ کا قرب چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں حضور رہیں گے۔ حضور کے قرب میں جو رہے گا وہ حضور کے صدقے میں اللہ سے قریب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں دونوں جہاں میں حضور کے صدقے میں حضور کے قرب سے مالا مال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔